وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیونکہ جب وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ نہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ جو معاشی فیصلے ہو رہے ہیں اور اس کا جو کریڈٹ حکومت لے رہی ہے یہ حکومت کا کریڈٹ ہے یا نہیں، اس پہ بھی بڑی بحث ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو عالمی منڈیوں میں کمی ہوئی تھی خام تیل کی قیمتوں میں، اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا گیا، کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ جی کل بہت شکریہ تنزیلہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اگر آپ نے وزیر اعظم صاحب کی سپیچ سنی ہو تو انہوں نے تو اس سپیچ کے اندر خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو ہم پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں عالمی سطح پر جو ریلیف دیا گیا ہے وہ فائدہ عوام کو ٹرانسفر کر دیں، یا دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم کچھ اور اپنے ایکسپنسز کم کر اور کچھ اپنی جو ہے لوکل ارینجمنٹس کر اور پیٹرولیم لیوی میں جو ظاہر ہے اگر ایک آپشن تھا کہ اگر اس میں ہم اضافہ نہ کریں اور اس پرائسز کو یہیں پر مینٹین کریں اور جو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی تھیں وہ قیمتیں بھی کم نہ کریں، تو وہ فائدہ جو ہے عوام کو بجلی کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بجلی کے بلوں کا عوام کو ظاہر سامنا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے آپ کا دنوں میں اس پوائنٹ میں آ بھی گیا۔ ریلیف مجھے ہوگا۔ بتا دیجئے کہ جو آرمی چیف صاحب کو مسلسل کریڈٹ جا رہا ہے معاشی فیصلوں میں سپورٹ کا، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب فیکچوئل بات کرتے ہیں، کوئی آرمی چیف کو جو ہے وہ غیر ضروری کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ جتنی بھی آپ کے جو تھے آئی پی پیز ان سے نیگوسیشنز میں فوج نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور ایک جو ٹاسک فورس بنی ہے اس کو چیئر بھی لیفٹیننٹ جنرل کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے فوج نے ایک بڑا کام کیا، تو ظاہر ہے اگر کوئی بندہ محنت کرے تو اسے محنت کا صبر اس کی تعریف کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ بالکل تو ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے فوج کے اس کنٹریبیوشن کے بغیر آئی پی پیز سے معاہدے آپ کے ریوائز ہو ہی نہیں سکتے تھے، تو اچھا، معاہدے جو ریوائز ہوئے انہی معاہدوں کی وجہ سے عوام پر نہ صرف اب تقریباً کوئی 3600 ارب کا مزید بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور یہ 6 7 8 روپے جو ہم نے امیڈیٹلی ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کیا اور 4 روپے جو ہے پچھلے ایک سال کے دوران کیے، 11 12 روپے کا ریلیف جو ہے یہ فوج کی جنرل عاصم منیر صاحب کی کنٹریبیوشن اور سپورٹ کے بغیر بالکل ممکن نہیں تھا، تو وزیر اعظم نے اپنی سپیچ میں ان کی تعریف کی اور انہیں کریڈٹ دیے، تو میں سمجھتا ہوں ان کا حق ٹھیک ہے۔ بنتا آپ حذیفہ وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے اور عید کے دنوں میں سی ایم بلوچستان سرفراز صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے، لیکن ظاہر ہے مینگل صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے، نواز شریف صاحب کے بھی، شہباز شریف صاحب کے بھی، تو ایک تو ظاہر ہے اپوائنٹمنٹ ٹو اپوائنٹمنٹ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن پرسنل ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ جو بڑے رہنما ہیں جید رہنما بلوچستان کے، ان کے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹروین کرنا چاہیے ان کو بھی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ سبھاؤ کے ساتھ حل ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ بلوچستان کا مسئلہ مزید ایسی سچویشن میں چلا جائے کہ اس کو ہمارے دشمن ایکسپلائٹ کریں؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ، میں ابھی جو میری ساتھی مہمان بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ ان کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ دیکھیں جی، اختر جان مینگل صاحب خضدار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد عطا اللہ مینگل مرحوم وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے، اختر جان مینگل خود وزیر اعلیٰ رہے، ڈیرہ بگٹی سے جو ہے اکبر بگٹی مرحوم صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ گورنر رہے، تو اگر ڈیرہ بگٹی کا احساس محرومی یا ڈیرہ بگٹی میں بنیادی انسانی زندگی کی سہولیات یا خضدار میں جو ہے بیسک نیڈز اگر آج تک میسر نہیں آ سکیں تو اس کا ذمہ دار مرکز تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 78 سالوں میں کون سا پنجابی وزیر اعلیٰ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایشوز ضرور ہوں گے، ان ایشوز پہ بات بھی کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو مزید وسائل دینے چاہیے، لیکن یہ بلوچستان کے آج جو بڑے زوما بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں بار بار، تو یہ کیوں نہیں بتاتے عوام کو کہ بھئی پچھلے 70 سالوں میں ہم یا ہمارا خاندان کے لوگ ہی برسر اقتدار رہے ہیں۔ اگر آج ٹھیک ہے ایک میڈیوکر یا اکبر بگٹی صاحب کے قبیلے سے ذرا 1 2 سٹیپ نیچے لیول کا شخص وزیر اعلیٰ بن گیا، تو بیسیکلی تو مروڑ تو وہاں اٹھ رہا ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے نہیں دی جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری حکومت نے جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے 2 سال کا ایگریمنٹ ختم ہوا تو ایک سردار کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ثناء اللہ زہری کو، تو یہ سارے لوگ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے، یہ غلط بات ہوگی، ظاہر ہے احساس محرومی موجود ہے تبھی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن احساس محرومی کی وجہ سے مرکز نہیں ہے، اچھا، وہاں کے یہ جو تو عوامی ہاں، نمائندے اور جنہیں اختیار دیا گیا انہوں نے ان فنڈز کا مس یوز کیا۔ اب آپ اچھا، بات کر رہی ہیں کہ کیا میاں نواز یہ تو اب شریف آپ صاحب، کہہ رہے ہیں نا ہاں گراس اب روٹ آپ لیول، میاں نواز آج شریف جہاں صاحب پہ میں آ رہا ہوں، سچویشن کھڑی ہے، آج میں اختر آپ کا مینگل صاحب سوال آگے سڑک پہ ہیں، مکمل جی کر جی لوں۔ جی جی آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو رول اپنا پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں پی ایم ایل این پاور میں ہے، مرکز جو ایکشن لے رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی منظوری سے لے رہا ہے، اور شہباز صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی مکمل نہ صرف مشاورت حاصل ہے بلکہ ان کے جو بھی مشورے ہیں ان کے بروکار بھی لا رہے ہیں۔ باقی جہاں پر ضرورت پڑی کہ میاں نواز شریف صاحب کو براہ راست
اگر ان تمام رہنماؤں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، چونکہ ان کا نو ڈاؤٹ بہت اچھا تعلق ہے اختر جان مینگل سے، باقی لوگوں سے، تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ضرور یہ بات بھی کی جائے گی اور ان لوگوں کو انگیج بھی کیا جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بلوچستان کے احساس محرومی کو کسی بھی طریقے سے دہشت گردی سے نہیں جوڑ سکتے، نہ دہشت گردی کو جسٹیفائی کر سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرین سے اتار کر لوگوں کو مارا گیا، بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا، تو وہ لوگوں کو بیسیکلی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کا احساس ٹھیک، محرومی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کا یہ پوائنٹ آ لوگ گیا۔ احساس محرومی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ غربت کو بھی ایڈریس کریں اور وزیر اعظم جو ہے وہ لاشیں گرنے کے بعد وہاں نہ جائیں، کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی جماعت کے جو وفاق ہے وہ وہاں پہ اپنی موجودگی ظاہر کرے، لوگوں کو اعتماد دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا آپ کا ظاہر ایک فاصلہ بھی تو جو ایک ڈسٹنس ہے اس کا بھی اپنا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ جی شکریہ تنزیلہ، آپ نے بڑا معقول سوال کیا ہے۔ میں جنرل صاحب کی گفتگو کو ذرا کنٹینیو کروں گا۔ جنرل صاحب نے جو فیکٹس بیان کیے بڑی خوبصورتی سے اور انتہائی اختصار سے، بھارت کا انہوں نے بتایا، افغانستان کا بتایا، سارے فیکٹرز ہیں جو ظاہر ہے بلوچستان میں دہشت گردی کو، کے پی کے میں دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا ان سب کو یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کون بٹھائے گا؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا کام ظاہر ہے مرکزی حکومت کا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے، اور مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم وہ ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، جس پہ اختر جان مینگل صاحب خود ہیں، باقی لوگ ہیں، اگر ان کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ایشو ہے اور وہ پبلکلی آ کر یہ کہیں کہ ہم جو ہے سرفراز بگٹی سے بات نہیں کریں گے یا ہم فلاں بندے سے بات نہیں کریں گے، تو یہ نامناسب ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی کوشش کریں گے، اور یہ مرکز کی ذمہ داری بھی ہے، ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم ان تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جن میں آپس میں نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر پاکستانیت پہ سارے لوگ یکجا ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بلوچستان کے احساس محرومی کے ساتھ ساتھ اب ایک دہشت گردی کی ایک بہت بڑی ویو ہے۔ جس طریقے سے آپ کا جب آپریشن چل رہا تھا، ابھی ٹرین کلیئرنس آپریشن، بھارت کے اندر پورا اسکرپٹ چل رہا تھا، وہاں کے تمام ٹی وی چینل اس کو چلا رہے تھے، بالکل اور ایسے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں کہ باقاعدہ یہ ساری فنڈنگ جو ہے بایا افغانستان بھارت سے ہوئی ہے۔ تو ایسے معاملے کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ جو بے شک اس کو مرکز سے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں، اس کو سیاسی سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انکنڈیشنلی ریاست کے ساتھ، مرکز کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے، ان دہشت گردوں کا کلا کما ضرور یہ اچھا کریں۔ لفظ استعمال کیا آپ نے کہ ہاں غیر مشروط ایک بیٹھک ہونی چاہیے اور سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔